الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. میرے معزز اسلامی بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات بطور اعلان کے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی گھر سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کی حفاظت کے خاطر ان لوگوں کو کوئی مصیبت نہ ہو جائے، اس لیے ہم جہاں کہیں بھی بازار میں ہوں یا کمپنی میں ہو، کسی بھی عام جگہوں کے اندر ہونے کے وقت میں ہم ماسک کا استعمال ضرور کریں گے. اس بات کو اپنے لیے لازم اس لیے بنائیں تاکہ میں دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ بن جاؤں. اس لیے اپنے آپ پر لازم کر لیں کہ میں ماسک کا استعمال گھر کے باہر ہمیشہ لازمی طور پر کروں گا. اور دوسری بات، یہ جو بیانات ہیں یہ گویا ایک سبق ہے، اسلامی سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. ہر ہفتہ لوگ اس زمانے میں جمعے کے بیانات کو ایسے ہی آ کر سنا کرتے تھے گویا ان کو مدرسے میں، اسکول میں سبق پڑھایا جا رہا ہے. اس کو اس ارادے سے سنتے کہ اگلے ہفتے کے اندر اس پر عمل کر کے میں اچھا عادی بن جاؤں، یہ میری عادت کے اندر داخل ہو جائے، تاکہ اگلے جمعہ جا کر جب میں نیا سبق لوں گا، بیان کے اندر کوئی اور بات سنوں گا، اس کو عمل کرنے وہ اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ایسی نیک نیت کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ کی ایک بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سے اولیاء اللہ کے پاس، صوفیاء کے پاس رہا ہوں. کئی سال ان کے ساتھ رہ کر میں دو چیزیں بہت ضروری سیکھا ہوں. نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ ان الوقت سیف فَإِنْ قَطَعْتَهُ وَإِلَّا فَقَطَعْتَ. وقت ایک تیز تلوار کی طرح ہے، تم اس کو اچھی جگہ میں استعمال کر لو تو ٹھیک بچ جاؤ گے، ورنہ وہ تم کو بری جگہ میں استعمال کر کے تم کو کاٹ کے رکھ دے گا. نمبر دو، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نفس کا فَإِن لَمْ تُشْغِلْهَا بِخَيْرٍ وَإِلَّا فَتُشْغِلُكَ بِشَرٍ. تمہارا یہ جو نفس ہے، دوسری چیز یہ تمہارا یہ نفس ہے، تم اس کو اچھے کاموں میں، اچھے خیالوں میں، اچھی باتوں میں، اچھی سوچ میں، اچھے کاموں میں تم لگا لے رکھ لو تو ٹھیک تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ یہ تم کو برے کاموں میں ضرور لگائے گا، وہ چپ تو نہیں رہے گا. اگر تم اس کو اچھی چیزوں میں لگا لو گے، اچھی جگہ میں استعمال کرو گے تو ٹھیک، ورنہ یہ بری خواہشات کے اندر تم کو پھنسا دے گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مقولہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما. یہ دن اور رات، زمانہ اسی کو کہتے ہیں، دن اور رات کا گزرنا. دن آتا ہے، دن ختم ہونے کے بعد رات، رات ختم ہونے کے بعد دن. یہ دونوں تیرے اندر عمل کرتے ہیں، تیری عمر بڑھتی ہے، دن سے ہفتے، ہفتے سے مہینہ، مہینہ سے سال، تیری عمر بڑھتی جاتی ہے. تو چاہیے کہ تو ان رات اور دن کو اپنے فائدے میں استعمال کر لے، ورنہ یہ تو تجھ میں عمل کر کے تیری عمر بڑھاتے جائیں گے، اس سے کوئی چھٹکارا کا راستہ تو نہیں. خلاصہ یہ کہ یہ جو وقت ہے رمضان کا، رمضان المبارک کا یہ مبارک وقت ہے، مبارک گھڑیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ فرما دیا کہ اس میں 3 عشرے، 3 10 کو جدا کر کے، جس طرح گرمی کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، جس طرح سال کے 4 موسم ہوتے ہیں، سیزن ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ سیزن کے بیپاری ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے سیزن کی ایک تجارت ان کو کرنی ہے تو اس سیزن میں وہ دن رات محنت کر لیں. کتنی بھی محنت، 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے دینا پڑے دے دیں گے. ان کو معلوم ہے کیونکہ یہ سیزن، اس کے بعد آنے والے سیزن میں میرے پاس وقت تو ہوگا لیکن یہ سیزن نہیں، یہ تجارت نہیں چلے گی. تو ان کو اس بات کا پتہ ہوتا، اس لیے عام دنوں میں جتنی محنت کرنی اس سے زیادہ وہ محنت کر لیتے ہیں. کوئی سستی نہیں، کاہلی نہیں.
بالکل چستی کے ساتھ ایکٹیو ہو کر جتنا ہو سکتا کما لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ ایسے ہی ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے ہم کو نیکیاں حاصل کر لینی چاہیے۔ خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف۔ تو ہم ایمان والے مردوں کو عورتوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے رحمت حاصل کر لیں۔ اب اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن کریم کی روشنی، قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، معارف القرآن کے اندر تو بے شمار چیزیں جمع کی گئی ہیں کہ جن آیتوں کے اندر رحمت کا لفظ آ کر اللہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ، یہ کام ہے جس سے تم اللہ کی رحمت کو کھینچ لے سکتے ہو، فلاں طریقے ہیں جن کو کرنے سے تم کو اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ اسی کی روشنی میں چند باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا، سنتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہو کہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے اور حاصل کرنے کے لیے ان کو ہم عمل کریں گے، کیونکہ یہ غنیمت ہے۔ اگلا جمعہ کے آتے آتے یہ رحمت کا عشرہ ختم ہو جائے گا، تو ہم چاہیں گے کہ ایک ہفتہ پورا کا پورا اگلے جمعے تک رحمت کو کھینچنے کے، رحمت کو اللہ کے حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر ضرور عمل کریں گے، گھر والوں کو بتائیں گے، اسی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ احسان، دوسروں پر رحم، دوسروں پر شفقت، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھی تشریح فرما دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک لاجک ہے، بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے والا ایک فائدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو میرے کرنے کی وجہ سے قیامت میں اللہ میرے سارے گناہوں کو چھپا دے، سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ایسا کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی بات، اللہ کے رسول نے فرمایا زمین میں، دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگوں کے خطاؤں پر پردہ ڈالو، لوگوں کی غلطیوں کو اچھالو مت، لوگوں کے عیب کو عام مت کرو، لوگوں کے عیب کو دوسروں سے بیان نہ کرو، قیامت کے دن اللہ تمہارے سارے گناہوں کو چھپا دے گا، پردہ ڈال دے گا۔ زمین والوں سے جیسا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوگا اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ بنی اسرائیل کی اس عورت کے بارے میں واقعات تو مشہور ہے، سب کو یاد ہوگا، مرت غفرت لامرأۃ مرت علی کلب، ایک ایسی عورت کی اللہ نے بخشش کر دی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اس وقت جب کہ ایک عورت، بڑی گنہگار عورت، بڑی گنہگار عورت ایک پیاسے کتے کے پاس سے گزرتی ہے، کتا پیاس کی وجہ سے اس کی پوری زبان لٹک گئی ہے، بڑی پیاس کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، کادت، حدیث کے اندر لفظ آتا ہے کاد ان یقتلہ العطش، پیاس کی وجہ سے وہ مر ہی جاتا۔ ایسی حالت میں کتے کو دیکھ کر، انسان نہیں، کتے کو دیکھ کر، ایک جانور کو دیکھ کر ترس کھا کے اس نے اپنے پیروں میں، اس زمانے میں شو کی طرح موزے پہنتے تھے، اس موزے کو نکال کر پانی اس میں دی اور اس کے ذریعے سے کتے کو پلا دی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ کی رحمت اسے مل گئی، وہ جنتیاں بن گئی۔ چھوٹی سی نیکی، کسی کے اوپر احسان، خاص طور پر اس مہینے کے اندر میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا کہ یہ خیر خواہی اور مواسات کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کا خیال کریں گے، اپنے رشتہ داروں میں سے جو غریب ہیں ان کا خیال کریں گے۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت میں نے بتائی بخاری شریف کی دوسری تیسری حدیث کے اندر آ جاتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑے سخی تھے ہی، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، آندھی کی طرح، بارش کی تیزی کی طرح اللہ کے نبی کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ یہ صرف کروڑ پتی کے لیے نہیں بولا جا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا ایسا ذخیرہ تھا، کون سے ایسے سونے کے کان تھے اللہ کے رسول کے پاس، جو کچھ بھی ہے اس کو دوسروں کے لیے دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا، صحابہ نے ہم کو یہی سکھایا، اولیاء نے یہی سکھایا۔ میری تنخواہ اگر 10,000 کی ہے، میری تنخواہ 12,000 کی ہے، تو میرے لیے بھی یہ بولا جا رہا ہے کہ کچھ سے کم حالت، دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جو کم حالت میں ہے اس کا خیال کر۔
روزے افطار کے اندر کسی کی مدد کر دیے، عید کے لیے کسی غریب یا کسی یتیم بچوں کے لیے تم نے کپڑوں کا انتظام کر دیا، جو تم سے ہو سکتا ہے۔ کسی دن افطار میں تمہارے یہاں بہت شاندار چیزیں تیار ہو گئی تو ایک چیز کسی غریب، زندگی بھر وہ قیمتی گوشت، چھوٹے کا گوشت ہے، وہ زندگی بھر کبھی لینے کا سوچتا بھی نہیں، لیکن تمہارے گھر میں آج ہے تو تم 1 پاؤ کلو لے کر دے دیے، یہ بھی احسان ہے۔ آیت کریمہ کے اندر یہی بتایا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ہم سوچیں اللہ یقیناً ہمارے ذہن کے اندر ڈال دے گا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، احسان کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہماری عورتوں کے ذریعے سے بھی احسان کا معاملہ ہو، ہمارے ذریعے سے بھی ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے کہ دوسروں کی مدد کے ساتھ، ہمارے پاس اگر کوئی چیز زیادہ ہے تو ہم دوسروں کو مدد کر کے، دوسروں کو اپنے ساتھ جمع کر کے، دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے خوش ہوں گے۔ دے کر خوش ہونا یہ بڑی اونچی صفت ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ احسان کرنے والے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور مدد کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ دوسری ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ساری چیزوں کو گھیری ہوئی ہے، سب پر میری رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان، آپ کو معلوم ہے، مجھے یہ بولنا نہیں تھا اصل میں، ایک دروازہ ہے باب الریان جو صرف اور صرف ہم جیسے روزے داروں کے لیے ہے۔ اسی امید سے کہ اللہ ہم کو بھی اسی دروازے سے جنت میں داخلے کا شرف نصیب کریں، اسی امید سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، صرف روزے داروں کے لیے اس میں سے پرمیشن ہے کہ داخل ہو، جبکہ جہنم کے 7 دروازے اللہ نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس سے بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ چاہتے ہی ہیں کہ اپنے بندوں کو رحمت دے۔ حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں اگر اس امت کو، امت محمدیہ کو معاف کرنا اللہ کی مرضی نہ ہو، رحمت دینا، رحمت کا دریا بہا دینا اللہ کی خواہش نہ ہو، تو یہ اللہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ہی نہ دیتا۔ رمضان جیسا مہینہ دینا، لیلۃ القدر جیسی رات کا دینا اس امت کو، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ اس امت پر رحم کرنا ہی چاہتے ہیں، اللہ اس امت کو جنت میں داخلہ دلانا ہی چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ آیت کے اندر آگے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری رحمت تو سب پر عام ہے ہی، لیکن خاص کر کے میں اپنی اس رحمت کو لکھ کر رکھ لیتا ہوں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے میں خاص کر کے لکھ لیتا ہوں۔ تقویٰ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر صرف ہمارا بھوکے رہ جانا، پیاسا رہ جانا، ہماری اپنی بیوی سے ملے بغیر رہ جانا، یہ 3 چیزیں روزے کے لیے فرض ہیں، رکن ہیں۔ ان 3 چیزوں سے رکنا ہی روزہ ہے، صحیح بات، لیکن یہی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس حدیث کے اندر یہ نہ فرماتے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے پھر وہ غیبت کرتا ہے، جو بندہ روزہ رکھا ہوا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو یہ مرضی نہیں کہ بندہ بھوکا پیاسا رہ جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جتنی چیزوں سے روکا ہوں ان ساری چیزوں سے میرا بندہ رکے رہے۔ اسی کی ٹریننگ اور مشق کے لیے یہ روزہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے احکام کی میرا بندہ اطاعت کرے، پابندی کرے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تقویٰ حاصل کرنے کے طریقے کیا؟ علماء لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں روزے کے ساتھ ساتھ ان 4 چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ ہم رمضان کے روزے میں ہیں، ہم ذرا اندازہ کر لیں کہ کھانا پینا کم ہو، قلت الطعام، عام دنوں سے زیادہ، ارے روزے میں رہنا ہے، دن بھر بھوکے رہنا ہے، اس لیے کچھ زیادہ ہی کھا لو۔ یہ سحری میں ہم اتنا زیادہ کھائیں کہ وہ ختم ہوتے ہوتے، ہضم ہوتے ہوتے وہ افطار کا وقت ہی آ جائے، بالکل بھوک کا احساس ہی نہ ہو۔ ایسا روزہ، ایسے روزے سے اصل جو حکمت ہے، ایسے روزے سے اصل جو روحانیت ہے وہ حاصل نہ ہو سکی۔ بتایا گیا ہم کو قلت الطعام، کھانا پینا عام 11 مہینوں سے اس مہینے کے اندر کم ہو جائے۔ اس میں میڈیکل اور طبی اعتبار سے بھی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، ابھی اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ نمبر 1 تو قلت الطعام، نمبر 2 بتایا گیا قلت المنام، سونا بھی ہمارا کم ہے۔ 11 مہینوں سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتیں اکثر یہ کرتے ہیں کہ سحری میں اٹھے، رات میں دیری سے نہیں سوتے، 11 مہینے میں جتنا سوتے ہیں اس سے زیادہ جلدی ہی سو جاتے ہیں تراویح ختم کر کے، لیکن ایک نفس میں، ایک وہم میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہم رات دیری سے سوئے تھے، تراویح پڑھ کے
صبح میں جلدی اٹھ گئے تھے، کوئی بہت زیادہ جلدی نہیں، تھوڑا سا جلدی اٹھ گئے تھے، لیکن یہ وہاں بٹھا کے شیطان ہم کو اعمال سے روک دیتا ہے، وہ سلا دیتا ہے۔ بتایا گیا کہ تقویٰ دل میں حاصل ہونے کے لیے کم کھانا پینا، کم سونا، کم باتیں کرنا، قلت الکلام، بات چیت ہماری زیادہ نہ ہو جائے۔ عورتوں میں مردوں سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام تو کچھ ہے نہیں، چلو باتیں کریں گے، اس میں غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، روزے کی روحانیت بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو نمبر 3 یہ بتایا گیا کہ ہماری بات چیت کم ہو۔ نمبر 4 میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں سے میل جل بھی کم ہو۔ یہ صلہ رحمی کے بارے میں نہیں، رشتہ داری سے رشتہ داری کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کے بارے میں نہیں، عام دنوں کے اندر بیکار میں لوگوں سے مل جل کر صرف ٹائم پاس کے لیے، صرف وقت گزاری کے لیے جو ہم کرتے ہیں نا، یہ کام اس مہینے کے اندر خاص طور پر ختم ہو جائے۔ وقت گزارنے کے لیے ہم کسی سے نہ ملیں۔ حضرت عامر ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، ایک نوجوان آ کے کہا کہ حضرت تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا بات کرنا ہے، کوئی ضروری مسئلہ ہو تو پوچھ لو، بتا دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں حضرت، ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے بات کرنا ہے۔ تو حضرت نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو، چلو سورج آسمان میں دیکھ رہے ہو نا، چلو جا کے سورج کو روک دو، یہ سورج جب تک ہم بات کریں گے اس وقت تک ذرا بھی نہیں ہٹنا، وقت نہیں گزرنا، ٹائم پار نہیں ہونا۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو ٹھیک، روک کے آؤ، میں جتنا بھی آپ کو وقت چاہیے اتنا وقت دینے کے لیے تیار ہوں، چلو ٹائم پاس کریں گے۔ مسلمان ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، اس ٹائم کو، اس وقت کو استعمال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس مسلمان کے یہاں اس کے سامنے وقت کی بڑی قدر و قیمت۔ عربی کے اندر مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، جتنا سونا اور چاندی کی ویلیو ہے نا، قیمت، اس سے زیادہ قیمتی ہے وقت۔ یہ سمجھدار لوگوں کو معلوم ہے، پڑھنے کے اعتبار سے ہائی ایجوکیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، یا مال کے اعتبار سے جو ہائی لیول میں ہوتے ہیں، سمجھداری کے اعتبار سے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سونا چاندی بھی چلا جائے لیکن وقت نہیں جانا چاہیے۔ وقت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے صحابہ سے ملا ہوں، ان سب سے ملنے کے بعد میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ لوگ درہم اور دینار بھی خرچ کرنے کو معمول سمجھتے ہیں، لیکن وقت کو بیکار میں خرچ کرنے کو وہ معمولی نہیں سمجھتے۔ ان کے یہاں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہوتی تھی، وہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ یہ وقت قیامت کے دن اپنے اس وقت کے اندر، اس سیکنڈ کے اندر میں نے کوئی گناہ کیا، میں نے کوئی غیبت کی، میں نے کوئی چغلی کی، یہ وقت اس کے ساتھ ہی قیامت کے دن آئے گا۔ گویا ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، جیسے ڈسپلے ہے نا، یہ ڈسپلے کے ساتھ ایسے ہی گزرے گا۔ یہ آدمی اپنی زندگی میں فلاں عمر میں، فلاں وقت میں، فلاں سیکنڈ میں اس بیکاری میں، اس گناہ کے کام میں گزار رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ڈال کے بتایا جائے گا۔ ہم اپنے تنہائی کے اوقات کو بھی سوچ لیں، ہم کیا چیز دیکھتے ہیں موبائل کے اندر، ہماری تنہائی کس خیال میں، کس سوچ میں، کن کاموں میں گزرتی ہیں۔ یہ مبارک گھڑیاں، اس میں بالکل بھی اس کی ناقدری ہرگز نہ ہو، اس کی ناقدری ہرگز بھی نہ ہو۔ آیت کے اندر میں نے آیت کی روشنی کے اندر بتایا کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقوی کے بارے میں نے بتایا کہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے 4 کام بزرگوں نے بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقویٰ هی الخوف من الجلیل۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقریباً 3 چیزیں بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا؟ تقویٰ رب جلیل سے، بڑے عظیم پروردگار سے ڈرنے کا نام ہے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر بس کر لینے کا نام تقویٰ ہے۔ مجھے اور چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے، مجھے اتنا ہی ملا، فلاں کو تو اتنا ملا ہے، یہ نہیں، بس کر لینے کی جو کیفیت دل کے اندر آ جاتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ والاستعداد بالرحیل، موت جو قیامت کا سفر ہے، اس سفر کی تیاری کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس بارے میں ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کیا؟ التقویٰ ہی ان یطاع فلا یعصی، ایسی اللہ کی فرما برداری کہ اس میں نافرمانی بالکل نہ ہو۔ جہاں میری مرضی ہے وہاں فرما برداری کر دیا، جہاں میرا دل نہیں مانتا وہاں اللہ کی میں نے نافرمانی کر دی، یہ نہیں، ایسی فرما برداری کہ جس میں نافرمانی نہ ہو۔ ان یذکر فلا ینسی، ایسے اللہ کی یاد کہ جس میں نسیان، بھول نہ ہو، اللہ کو کسی سیکنڈ بھولنا نہ پایا جائے، ہمیشہ اللہ کی یاد۔ ان یشکر فلا یکفر، ایسی شکر گزاری کہ ناشکری بالکل بھی نہ ہو، اللہ کی نعمتوں پر ایسی شکر گزاری جس میں ناشکری نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں تو گویا اس بندے کے پاس تقویٰ ہے۔
ایک تیسری آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے طریقے جو قرآن میں اللہ نے بتلائی، بے شمار طریقے اللہ نے بتلایا، ان میں سے تیسرا اللہ نے فرمایا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اکثر یہ آیت پڑھ کر بولتے تھے کہ اس آیت میں اللہ جس بندے کے بارے میں بولتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری رات قیام فرماتے، آخری تہجد کا وقت آتا اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے۔ یہ لاڑ اور پیار میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو چھوڑنے کا نہیں، ان کو بھی عبادت کی ترغیب دینا۔ آیت کے اندر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو اپنے گھر والوں کو حکم دو۔ میں آپ کو سب سے پہلے سمجھا دوں کہ رحم کیا ہے، رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کا معنی کیا ہے۔ عربی کے اندر میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں، ہم اردو میں الفاظ کہتے ہیں پیار، محبت، لاڑ، ہم کئی الفاظ اس طرح کے کہتے ہیں، جتنے بھی الفاظ ہم کہتے ہیں ان سب کی انتہا، ان سب میں فائنل اور انتہا جو ہے وہی ہے رحمت، وہی ہے رحمت۔ یہ رحمت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسی کے ذریعے سے کروایا، اپنے رسول کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے اسی کے ذریعے سے کروایا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ساری شریعت کا راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ اس بسم اللہ میں آپ دیکھ لو، آپ میں سے ہر ایک کو ترجمہ معلوم ہے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کون؟ اللہ کون؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے، کون اللہ؟ اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے، دو کے دو بھی یہی رحمت کے بیس پر ہے، اسی رحمت کی بنیاد پر، الرحمن بڑا رحم والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنا تعارف انٹروڈیوس جو کروایا ہے اسی الرحمن الرحیم رحمت کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جو بندہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان ہونے، رحیم ہونے کو جان لیتا ہے، خود بخود اس کے دل سے یہ نکلے گا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، خود بخود اس کے دل سے نکلے گا، کیونکہ رحمت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کا تعارف کروایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جس بندے کو اللہ کے نبی کا یہ تعارف کہ اللہ کے نبی کی ذات مجسم وہ رحمت ہی رحمت ہے، تو اس کے دل سے خود بخود درود نکلے گی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو تراویح ہے ہم رمضان کے اندر پڑھتے ہیں تراویح، اسی طرح سحری کے لیے جب بیدار ہوتے ہیں تو تہجد، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنا، سننا بھی، سنانا بھی۔ دو آیتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کی تلاوت کرو لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، یقیناً اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کو لینے کا ایک طریقہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کو جتنا پڑھنے آ سکتا ہے اتنا پڑھنا۔ نوجوان اکثر فون کرتے ہیں اور کئی سالوں سے میں بتاتا ہوں بہت آسان طریقہ، مردوں کے لیے بہت آسان طریقہ، افطار کے بعد سے عشاء تک کے درمیان قرآن کی تلاوت ایک آدھا پارہ ہو جائے، اور سحری اور فجر کے درمیان یہ وقت ایسے ہی بیکار ہی گزارنے کی کوشش ہوتی ہے، اس وقت کو ہم اپنے زندگی کا معمول بنا لیں، اب رمضان کا خاص طور پر معمول بنا لیں کہ سحری اور فجر کے درمیان آدھا پارہ، مغرب اور افطار کے مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک کے درمیان آدھا پارہ، روز ایک پارہ ہو جا سکتا ہے۔ قرآن کے 30 جز ہیں، 30 پارے ہو جا سکتے ہیں، یا آپ کو ہمت ہے ہر ہفتے میں ایک ختم کر سکتے ہیں تو ایک منزل کر کے آپ 7 دن میں ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تراویح میں کھڑے ہو کر آپ سنتے ہیں، گھر میں کوئی بچی حافظہ ہے، بچہ حافظ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کہہ کر آپ سنتے ہیں، تب بھی رحمت، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی رحمت کو کامل اور مکمل طریقے سے حاصل کرنے والوں میں سے ہم میں سے ہر ایک کو بنائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔